اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آئیڈیل اکیڈمی کی جانب سے میں آپ کا معلم حافظ عرفان ندیم صادق آج ہم مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قومی اور علاقائی زبانیں، یعنی ہماری جو ملکی سطح پر ہماری زبان ہے وہ اور ہمارے مختلف صوبوں میں اور علاقوں میں بولی جانے والی جو زبانیں ہیں ان کا آج ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اردو کی۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اس لائن میں یہ مصنف جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہماری شناخت اور پہچان جو ہے وہ ہمارے ملک کی وہ اردو زبان کی وجہ سے ہی ہے اور رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ تو اس سے ہم اس بات کو یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جس علاقے کی زبان ہمیں نہیں آتی، فرض کریں میں سندھ میں چلا گیا اور سندھی زبان مجھے نہیں آتی، میں بلوچستان میں چلا گیا مجھے بلوچی نہیں آتی، میں خیبر پختونخوا چلا گیا مجھے وہ بھی نہیں آتی، پشتو بھی نہیں آتی، تو کیا ہے کہ اردو زبان میں اگر میں کوئی بات کروں گا تو وہ میری بات کو سمجھ تو لیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اردو زبان میں مجھے جواب نہ دے پائیں، کیونکہ ہمارے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے علاقے میں لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ناخواندگی اور جہالت والا جو ہمارا پوائنٹ تھا، تو لوگ جو ہیں علاقائی سطح پر پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے، مطلب وہ بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں، پسماندہ علاقے ہوتے ہیں جہاں لوگ پڑھتے نہیں لیکن وہ بولتے اپنی مادری زبان ہے۔ تو سندھ والے سندھی بولیں گے، بلوچستان والے بلوچی بولیں گے اور کے پی کے والے وہ پشتو بولیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے پڑھے لکھے نہ ہوں، نہ خواندہ ہوں، لیکن وہ اردو زبان کو سمجھ ضرور لیتے ہیں یا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تھوڑی بہت بول بھی لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اردو جو ہے جناب وہ رابطے کی زبان ہے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ جنوبی ایشیا ہمارا جو بر صغیر ہے، جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، بر صغیر میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ اس وقت بر صغیر کہلاتا تھا۔ یہ اب تین ڈفرنٹ ممالک جو ہیں یہ تو بعد میں ہو گئے، لیکن اس وقت جو تھا وہ بر صغیر کہلاتا تھا۔ اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے تو اس لیے ہم جنوبی ایشیائی ممالک کہلاتے ہیں۔ تو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں یعنی محمد بن قاسم سے لے کے اور بہادر شاہ ظفر تک اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ جو تھے وہ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچی، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ سارے کے سارے شامل تھے۔ لشکر میں موجود یہ لوگ جو تھے مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جوڑ سے ایک نئی زبان جو تھی اردو وہ وجود میں آئی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر کے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لشکر، تو یہ لشکری زبان بھی کہلاتی ہے۔ اور اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ کس کس علاقے کے لوگ جو تھے وہ یا کون کون سی زبان بولنے والے جو لوگ تھے وہ ان لشکروں میں شامل تھے، اور اس سے کیا ہوا کہ ایک نئی زبان جو تھی وہ اخذ ہوئی، اور وہ کون سی تھی؟ وہ تھی اردو زبان، اور اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کا ارتقاء، یعنی اردو ارتقاء سے مراد ہے ترقی، اردو کا ارتقاء، اردو کی ترقی۔ اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے، یعنی شروع میں اس کو ہندوی کا نام دیا گیا، پھر یہ ہندی ہو گئی اور پھر اسے ہندوستانی کہا جانے لگا، بعد میں پھر اس کا نام ریختہ رکھ دیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ کہیں گے جی ہندی ہم اکثر، اب تو خیر نہیں ہمارے ملک میں، لیکن جب تک انڈین نشریات ہمارے ملک میں چلا کرتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ہندی فیچر فلم، تو ہندی فیچر فلم جو تھی اس میں اگر ہم دیکھیں تو جناب وہ ساری کی ساری اردو میں ہی بات چیت کرتے تھے، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات جو تھی ہندو زبان کے بارے میں، یعنی جو ان کی خاص اور خالص زبان ہے جسے ہم سنسکرت کہتے ہیں، اس کا کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، سیدھی سیدھی اردو ہوتی تھی، تو اسے وہ
ہندی زبان جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام جو تھے وہ چینج کیے، تبدیل کیے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلا امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اردو زبان نے اپنے نام بدلے، اسی طرح اس نے اپنے ادب کا جو رنگ تھا وہ بھی بدلا۔ یعنی شروع میں اگر یہ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیا، ادھر سے اس کے الفاظ شامل تھے، لیکن جیسے جیسے یہ زبان ترقی کرتی گئی تو اس کا ادب جو تھا، یعنی اس میں ایک وہ یکس آتی گئی، یہ اکٹھی ہوتی گئی ایک جگہ پہ۔ اور امیر خسرو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس زبان کے، ہندی زبان کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ یہ آپ اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا، نشان لگا لیجیے گا کہ امیر خسرو جو ہے وہ ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ تو یہ اکثر جو ہے ایم سی کیو ٹائپ کوسچن میں یہ کوسچن جو ہے وہ آتا ہے۔ ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ جو ہے وہ مشہور شاعر تھے یا ہیں، یعنی ان کا نام جو ہے اس دور کے جو معروف شاعر شعرائے کرام تھے ان میں ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب آپ نے ریختہ کے دور میں کون تھا مشہور؟ مصحفی، اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ابراہیم ذوق جو ہیں۔ ابراہیم ذوق جو ہے یہ پہلے تھے، بادشاہ کے اتالیق تھے، اور اس کے بعد جو ہے مرزا غالب جو ہے وہ ابراہیم ذوق کے بعد بادشاہ کے استاد جو ہیں وہ بنے۔ جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ لشکری یعنی اردو زبان اور دہلی کی زبان جو ہے وہ خالص زبان تھی، تو وہ دونوں یہ جو کمیونٹیز تھیں یہ ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا۔ معلیٰ ہے اعلیٰ سے، اردو معلیٰ یعنی یہاں اس بازار میں اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ اردو وہ بولی جاتی تھی، لہذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ ادبی درجہ سے مراد یہ ہے کہ یہ لٹریری لینگویج ہو گئی، یعنی یہ لٹریچر جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ ادب ہے، اور یہ اس نے یہ رنگ اختیار کیا اور ادبی درجے تک یہ پہنچ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اردو شاعری کا آغاز۔ جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ والیے گولکنڈہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ یہ جو ہے لائن، یہ سٹیٹمنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ شارٹ کوسچن میں بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایم سی کیو ٹائپ کوسچن بھی ہے جو اس میں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ والیے گولکنڈہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ اگر ہم ولی دکنی کا کلام پڑھیں تو یہ بڑی گاڑی اور جس کو کہتے ہیں بڑی شدھ قسم کی اردو میں انہوں نے اپنا کلام لکھا ہوا ہے، جس کو پڑھ کے بہت انسان جو ہے وہ لطف حاصل کرتا ہے کہ کتنا خوبصورت ان کا کلام ہے۔ اور غزل گو شعراء ہیں تو غزل ہم سارے جانتے ہیں کہ غزل کیا کہتے ہیں جی کہ عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنا۔ تو یہ انہوں نے بہت خوبصورت اپنے کلام میں جو ہے وہ اسکیچنگ کی ہوئی ہے، خواتین کی، امراء کی، بادشاہوں کی، شہزادے شہزادیوں کی۔ اگر ہم ان کا کلام پڑھیں تو بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ پھر اگلا ہے جناب جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، یعنی دامن وسیع تر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اردو ادب کو پھیلایا، ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر در جو ہیں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت زیادہ کام تھا وہ کیا۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔
اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس و دبیر جیسے بلند پایا شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ یعنی اودھ اور لکھنؤ میں بھی اردو جو تھی وہ مقبول ہوئی، دہلی اور دکن سے نکل کر یہ اودھ اور لکھنؤ میں بھی مقبول ہوئی۔ تو اس طرح دو دبستان پھر یہ بعد میں جو تھے وہ بن گئے۔ ایک دبستان دہلوی کہلانے لگا، یعنی دہلی میں بولی جانے والی وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اردو معلیٰ اور وہ جو دہلوی زبان تھی وہ آپس میں وہ دبستان دہلوی ہوگی، اور پھر ایک دبستان لکھنوی زبان جو تھی وہ ہو گئی۔ تو یہ دونوں آپس میں بڑی ان کی جن کو کہہ لیں کہ مقابلے بازی تھی دونوں دبستان کے درمیان۔ پھر جناب 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی، یعنی 19ویں صدی کے ابتدائی اشرے سے مراد یہ ہے کہ 1801 سے لے کے 1900 تک جو ہے وہ ہماری 19ویں صدی کہلائے گی۔ اس کے ابتدائی اشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ تو ابتدائی اشروں میں یعنی 1801 سے 1810، 11 سے 20، اس طرح یہ ابتدائی نظم کو خوب ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شعراء پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ مغلیہ سلطنت کے آخری فرمانروا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ 9ویں کلاس میں 9th میں آپ نے ان کی جو تھی ایک غزل تھی لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، یہ آپ نے پڑھی بھی ہوئی ہے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، یعنی جو ہے اردو ادب اس میں نثر اور نظم جو ہے وہ دو بڑی مقبول چیزیں ہیں۔ تو نثر جو ہے وہ جس کو ہم یہ آپ کے جو اسباق ہیں یہ نثری اسباق کہلاتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کیا۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ مسدس حالی ایک بڑی ہی مقبول اور مشہور و معروف کتاب ہے مولانا الطاف حسین حالی کی، جنہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب سر سید احمد خان کا جو دور تھا اس زمانے میں، کیونکہ مولانا الطاف حسین حالی سر سید کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں، اور حقیقت ہے میں نے خود کئی لوگوں کو سنا کہ انہیں اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ یاد ہیں اور وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے ان کے سنانے میں اور علامہ اقبال کا کلام سن کر کہ کتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ علامہ اقبال نے ہمارے لیے وہ چھوڑ کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس میں آپ کو عشق حقیقی جو ہے علامہ اقبال کے کلام میں وہ نمایاں نظر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علامہ اقبال کی جو محبت ہے وہ آپ کو ان کے کلام میں جا بجا نظر آئے گی۔ بڑا گہرا اور بڑا ہی اثر رکھنے والا کلام جو ہے وہ علامہ اقبال نے لکھا ہوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے دور کا آغاز جو تھا وہ جناب ہوا۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ سے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہمارا لائیو کلاسز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔